مسلمان امت کے اندر تمام راتوں سے سب سے فضیلت ترین والی رات لیلۃ القدر کی رات۔ سورۃ البقرہ میں بھی ذکر ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں۔ یہاں پر اللہ پاک نے لیلۃ القدر کا نام نہیں لیا، لیکن اللہ پاک نے یہ بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بہت مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، یعنی کہ یہ رحمت کے طور پر آپ کے رب کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور کیونکہ یقیناً طور پہ آپ کا رب ہی ہے جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا، اس رات میں تمام احکامات اور ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ یہ جو رات ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی فضیلت والی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس رات میں اللہ سے توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کی برائیوں اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جنت میں جانے کے لیے رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ مطلب کہ یہ رات مغرب سے لے کر فجر تک کمپلیٹ کی کمپلیٹ سلامتی ہے۔ اس مہینے کو فضیلت بخشی جس مہینے کے اندر اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات جس رات میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کی کتنی فضیلت ہے۔ مسلمان صرف اور صرف اس کو عربی میں پڑھتے جا رہے ہیں، اور جب وہ طاق راتوں میں بھی بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، تب بھی وہ صرف اور صرف قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں جو ان کو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف یہی عبادت ہے۔ جب آپ کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے آپ سے کیا کلام کیا تو آپ کیسے جان سکیں گے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹرو لیٹرز، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹرو لیٹ پرسیپشن۔ لیلۃ القدر کی رات مسلمان امت کے اندر تمام راتوں سے سب سے فضیلت ترین والی رات لیلۃ القدر کی رات۔ لیلۃ القدر کی رات احادیثوں کے اندر، قرآن میں ہمیں کافی آیات کے اندر ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لیلۃ القدر کے بارے میں قرآنی آیات کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کی کیا فضیلت ہے اور یہ رات کو اللہ نے کیوں فضیلت بخشی ہے۔ پھر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی ویسے تو سورۃ البقرہ میں بھی ذکر ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، لیکن جو ایگزیکٹ لیلۃ القدر کی رات کی جو آیات ملتی ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں سورۃ الدخان سے شروع ہوتی ہیں، جو 25ویں جو پارہ ہے جس کے اندر 44 سورت ہے سورۃ الدخان، جس کی سٹارٹنگ آیات ہی اللہ پاک نے کچھ اس طریقے سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، قسم ہے اس روشن کتاب کی۔ اب یہ روشن کتاب لوح محفوظ والی جو کتاب ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ قرآن پاک بھی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں۔ یہاں پر اللہ پاک نے لیلۃ القدر کا نام نہیں لیا، لیکن اللہ پاک نے یہ بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بہت مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ اب اس رات میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یقیناً ہم خبردار کر دینے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں تمام پر حکومت اموار کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ والی جو رات ہے، اس والی رات کے اندر اللہ پاک تمام حکموں کے فیصلے فرماتے ہیں، اور وہ فیصلے پھر ظاہری بات ہے اس دنیا کے اندر آتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ امرا من عندنا انا کننا مرسلین، طے شدہ احکام ہماری طرف سے، یقیناً ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس رات، ایک تو یہ بہت افضل والی رات ہے کیونکہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ نے یہاں پر ابھی لیلۃ القدر کا نام نہیں لیا، اللہ نے بتایا کہ یہ رات ہے جو بڑی فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور اسی رات میں تمام ہم احکامات کو نازل کرتے ہیں، اور جو بھی طے شدہ جو احکام ہے ہماری طرف سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے، یقیناً ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے، اور ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، رحمت کے طور پر آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ یعنی کہ یہ رحمت کے طور پر آپ کے رب کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور کیونکہ یقیناً طور پہ آپ کا رب ہی ہے جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کا علم آپ کے رب کے پاس ہے۔ ہمیں یہ جو ہم نے جو ابھی 6 آیات کی تلاوت کی ہے، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا اس رات کو اللہ نے کتنا فضیلت بخشی ہے۔ اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا، اس رات میں تمام احکامات اور ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اور اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ اور اسی کے ساتھ جب ہم سورۃ لیلۃ القدر پڑھتے ہیں جو 30ویں پارے کی صورت ہے، جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ نے واضح ترین احکامات بتایا اس رات کے حوالے سے۔ میں سب سے پہلے اس کی آپ کو تھوڑی سی
ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو رات ہے اس رات کی کیوں فضیلت ہے، اور ہم اس کی فضیلت کو کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو طاق راتیں جو ہمیں اکثر احادیثوں کے اندر ملتی ہیں، جو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں ہمیں اکثر احادیثوں میں ملتی ہے۔ کچھ احادیثوں کے اندر 27ویں رات کو سمجھا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، کچھ احادیثوں کے اندر 23ویں رات کو سمجھا جاتا ہے، کچھ میں 25ویں، کچھ میں 21ویں کی۔ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ کرام میں بھی ان میں اکثر جگہوں پہ کچھ نہ کچھ جگہوں پہ اختلاف تھا۔ تو اسی وجہ سے تمام امت مسلمہ اس پورے عشرے کے اندر اعتکاف پہ بیٹھتی ہے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا اور قبولیت کا وہ ٹائم ہو جس رات یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس ٹائم پہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ابھی میں سورۃ القدر کی یہ جو کچھ آیات ہیں ان کو تلاوت کروں گا، اور تاکہ آپ کو میں اس کا ترجمے کے ساتھ بتا سکوں کہ اس جو رات ہے اس کی کیا فضیلت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ اب وہ جو پیچھے آپ نے سورۃ الدخان کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا تھا، یہاں پر اللہ پاک نے بتا دیا کہ ہم نے اتارا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی کہ میرے بندو تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی کہ یہ رات کتنی امپورٹنٹ ہے اللہ کے ہاں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں عرب کے اندر یہ جو جب 1000 کے ایک کوانٹٹی بتائی جاتی ہے تو اسے ان گنت سمجھا جاتا ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ یہ جو رات ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی فضیلت والی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس رات میں اللہ سے توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنی تمام دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ اس کی برائیوں اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ یہاں پر دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے فرشتوں کو الگ بتایا اور روح کو الگ بتایا۔ یہاں پر جو روح جب بھی آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے تو جہاں پر آپ کو روح کا اکثر جگہوں پہ جب ملے گا فرشتوں کے ساتھ، وہ بیسیکلی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جب بھی قرآن پاک میں فرشتوں کے ساتھ جب ذکر کیا تو اللہ پاک نے ان کو ایک الگ نام کے ساتھ پکارا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بہت مقرب ترین فرشتوں میں سے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر، سراسر سلامتی ہے یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک۔ مطلب کہ یہ رات مغرب سے لے کر فجر تک کمپلیٹ کی کمپلیٹ سلامتی ہے، اور یہ رات میں اللہ پاک اتنی نعمتوں اور اتنے لوگوں کے اوپر رحمت فرماتے ہیں، لیکن صرف اور صرف چیز کیا ہے کہ آپ نے اس رات کی تلاشی کرنی ہے، اس رات کے لیے کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک وہ رات آپ کو میسر فرما دے، اور اس رات آپ بغیر باقی دنیا کے کام چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اچھا، اب یہ جو بیسکلی ہم نے جو قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا، اور رمضان میں وہ رات ہے جس کے اندر اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ لیکن یہاں پر جو ہم نے جو پورا بیسکلی آپ کو بتانے کا جو مقصد ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو فضیلت بخشی تمام امت مسلمہ میں، جس مہینے کے اندر اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اس مہینے کو فضیلت بخشی جس مہینے کے اندر اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور اللہ نے اس رات کو فضیلت بخشی تمام راتوں میں۔ تمام اللہ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات جس رات میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کی کتنی فضیلت ہے، یعنی کہ ہمیں قرآن پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس رات کو مبارک کر دیا جس میں یہ نازل ہوئی، اللہ نے اس مہینے کو مبارک کر دیا مہینوں کے اندر جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا۔ لیکن افسوس کس چیز کا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا شروع کر دیا۔ مسلمان صرف اور صرف اس کو عربی میں پڑھتے جا رہے ہیں، اور جب وہ طاق راتوں میں بھی بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، تب بھی وہ صرف اور صرف قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں، جو ان کو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف یہی عبادت ہے۔ جبکہ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے آپ سے کیا کلام کیا تو آپ کیسے جان سکیں گے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس رات کا جو مقصد تھا وہ یہ چیز تھی کہ اس قرآن کی فضیلت کو بتانا، کہ قرآن کتنا فضیلت والی چیز ہے کہ ہم نے تم لوگوں کے اوپر اتارا ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنا۔ اور آج مسلمانوں نے اس کی اہمیت صرف یہ سمجھ لیا کہ جب رمضان آتا ہے تو قرآن سے پکڑتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اوپر کہیں
کسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، بہت فضیلت والی کتاب ہے، اس وجہ سے اوپر جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رمضان میں یا جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تب صرف اور صرف عربی میں پڑھ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے واپس رکھ دیتے ہیں. جبکہ یہ تو وہ کتاب ہے جس کو ڈیلی بیسس کے اوپر ہمیں سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، ہمیں ہر رات کو اسے سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. اگر ہم اسے ہر رات کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے ہر رات ہمارے لیے رحمت والی ہوگی، جس کے اندر ہمیں کچھ احادیثیں بھی ملتی ہیں کہ جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو ہماری جو عشاء کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، خاص طور پر جو تہجد والا جو ٹائم ہوتا ہے، اس وقت اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اللہ پاک پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ ہے کوئی جو میری رحمت کا طلبگار ہے، لیکن اس وقت ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی تمام راتیں ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے ہاں بڑی فضیلت والے، جس راتوں میں ہم جاگ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے امیدوار بنتے ہیں اور اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. تو صرف اور صرف یہ طاق راتوں میں عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، بیسکلی پوری جتنی بھی ہماری زندگی ہے اس کے اندر جب جب ہمیں وقت ملے ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، ہمیں اس رات پر اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے. تو اس قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنا شروع کریں. اگر آپ اس قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو جس طریقے سے ہمیشہ ہر رمضان آتا ہے، ہر رمضان میں تمام امت مسلمہ اکھٹی ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، ماشاءاللہ سے تراویحیں بھی پڑھتی ہے، اعتکاف پہ بھی بیٹھتی ہے، قرآن کو بھی کھولتی ہے، عربی میں بھی پڑھتے ہیں. آج کل کچھ مسلمان لوگ اس کو اردو میں اور ٹرانسلیشن میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو صرف عربی میں پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ سے بند کر کے اور پھر سے ویسے رکھ دیتے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. تو اگر آپ نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو یہ آپ کو اصل کامیابی ملے گی. اور ہمیشہ سے جس طریقے سے میں یہ بات کرتا رہا ہوں بیان القرآن کے بارے میں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بیان القرآن کو آپ پڑھنا شروع کریں. یہ بیسکلی 108 ٹوٹل ویڈیوز ہیں، ہماری ہر ڈسکرپشن کے نیچے اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں، ورنہ آپ خود بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ لکھیں گے بیان القرآن تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اگر آپ اس کو منگوانا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی، یہ ٹوٹل 7 جلدز ہیں، آپ منگوائیں اور ساتھ ساتھ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ پوائنٹرز بناتے جائیں، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن میں اللہ نے آپ سے کیا کلام کیا. اور جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو یہ تمام تفرقہ اور اختلافات اور جتنے بھی یہ جو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت میں ڈال دیا ہوا ہے، ان سے نکل کے نیوٹرل ہو کے قرآن کو سیریس ہو کے پڑھنا شروع کریں، تب آپ کو قرآن سے ہی ہدایت کی طرف لے کر آئے گا. اور پچھلے دنوں میں ایک بلکہ بات بھی سنا تھا جو بھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ ایک، ویسے تو اہل تشیع کے ایک امام تھے جو بیسکلی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی نان مسلمان ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ اب میں کون سی کتاب کو پڑھوں تاکہ میں جان سکوں کہ اللہ کی طرف سے میرے پہ کیا احکامات ہیں اور کیا اللہ کی طرف سے میرے اوپر فیصلے اور اللہ کا دین میرے لیے کیا حکم اور دائرہ قائم کرتا ہے، تو آپ کون سی کتاب ریفر کریں گے؟ تو سب نے کہا کہ ظاہری بات ہے ہم اس قرآن کو ہی ریفر کریں گے. اور کس کو کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس قرآن کو پڑھ کے آپ صحیح ہدایت پر آ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ کیا آپ نے بھی جو ہدایت کا رستہ اختیار کیا وہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اختیار کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ یار ہم تو صرف اور صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے. تو کیا آپ کے ماں باپ نے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھا تھا؟ تو ہم کہیں گے نہیں، ان کے پردادوں نے بھی نہیں سمجھ کے پڑھا ہوگا. ہماری پرانی جتنی بھی نسلیں بھی گزر چکی ہیں انہوں نے بھی بہت ہی ریئر چانس ہو جس نے قرآن کو خود سمجھ کے پڑھا ہو. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح مسلمان ہیں جب تک ہم نے اللہ کے کلام کو خود سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہے؟ تو یہ بات بہت غور و فکر والی. اس رمضان میں، اس لیلۃ القدر کی رات پہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور آج سے ہی کوشش شروع کرنی چاہیے کہ ہم اس قرآن کو اپنی روزانہ کی زندگی میں لے کر آئیں اور اس کو خود سمجھ کے پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ پھر ہی اللہ ہمیں اور آپ سب کو ہدایت دے گا. جو حق بات میں نے کی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پہ مجھے بھی خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط بات مجھ سے ہوئی ہے اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اللہ سے معاف فرمائے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی اور ویڈیو کی میں. اللہ آپ کو اور میرے نگہبان. اللہ حافظ.